جی اسٹوڈینٹس، جو ہے ہم اپنے پروفیشنلزم کو جو ہے ہم آگے لے کر چلتے ہیں. تو جو پروفیشنل کی جو ٹرمز یوز ہوتی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے دو ورڈس جو ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ایک تو ہم یوز کرتے ہیں پروفیشن، اور جو ہے دوسرا ورڈ جو ہے ہم اس کا یوز کرتے ہیں آکوپیشن. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو ورڈس جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں اپنا جو ہے روزگار کمانے کے لیے، اپنی آمدنی کمانے کے لیے. اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کو پروفیشن کو جو ہے ہم ڈیفائن کریں گے کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے. تو پروفیشن کے اگر میں سمپل انداز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیشن شیئر کروں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے پلس ہماری جو ذاتی آمدنی ہے، ان دونوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جی میری آواز نہیں آ رہی؟ جی اسٹوڈینٹس، میری آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں بات کر رہی تھی پروفیشنز کی. تو جب بھی جو ہے ذاتی آمدنی اور قومی آمدنی کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے کوئی پروفیشن جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اب ذاتی آمدنی میں کیا ہوگا کہ جو خرچ جو ہے، جو آمدن ہو رہی ہے وہ ہمارے ذاتی ضروریات کے لیے ہے، ہماری لائف جو ہے وہ گزارنے کے لیے ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ذاتی آمدنی کہیں گے. اور اگر ہماری ذاتی آمدنی جو ہے وہ ہماری قومی آمدنی میں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہماری ذاتی آمدنی جو ہے وہ قومی آمدنی میں بھی اپنا جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے. اب ذاتی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ ذاتی آمدنی میں ایک جو پرسن ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ پیسے کماتا ہے. ٹھیک ہے، پیسے کمانے کے مختلف ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو ہم لے لیتے ہیں، ایک ٹیچر جو ہے جب اس کو پے ملتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کی ذاتی آمدنی ہوگی. اور قومی آمدنی میں وہ کیسے اپنا رول پلے کرے گا؟ وہ جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو فقیر ہوتا ہے، جو مانگتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ارن کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو آمدنی ان کی ہوتی ہے وہ ان کے صرف ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے. تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے انہوں نے کوئی پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح چور جو چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اور جو دھوکہ بازی کے ذریعے ہم پیسے حاصل کرتے ہیں، جو فراڈ کے ذریعے ہم پیسے حاصل کرتے ہیں، جو جوا کھیل کے ہم پیسے حاصل کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس کو ذاتی آمدنی تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ذاتی آمدنی اس کی قومی آمدنی میں کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پروفیشن نہیں ہوتا آپ کا، کیونکہ آپ اس میں قوم کے لیے کوئی بھی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. اس میں صرف آپ اپنی ذاتی ضروریات جو ہیں وہ ان کو پورا کر رہے ہوتے ہو. تو قومی آمدنی اور ذاتی آمدنی کو جب ہم دونوں کو کمبائن کریں گے تو وہ ہی ہمارا پروفیشن کہلائے گا. ٹھیک ہے. قومی آمدنی جو ہوتی ہے وہ جی ڈی پی میں اپنا جو ہے وہ اس کو انکریز کرنے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. جی ڈی پی کس کا مخفف ہے؟ جی ڈی پی جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور جی ڈی پی کیا کرتا ہے؟ جی ڈی پی جو ہمارا ہوتا ہے وہ میئر دا سائز آف اکانومی. ٹھیک ہے. یہ اکانومی کے سائز کو میئر کرتا ہے. اگر تو اس کا سائز جو ہے، اکانومی کا سائز جو ہے وہ آپ کی ذاتی آمدنی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ قومی آمدنی میں بھی، جی ڈی پی میں بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. تو قومی آمدنی جو ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے، پروفیشن جو ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے قومی آمدنی کا اور ذاتی آمدنی کا. اب جو ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے آکوپیشن کی. ٹھیک ہے. اب پروفیشن اور آکوپیشن میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے.
پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ پروفیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پرسن ہوتے ہیں، جو پرسن جو ہے مختلف قسم کے پروفیشن جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے، جن لوگوں نے کوئی بھی پروفیشن، بے شک وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہ پروفیسر ہوں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی، اسی طرح کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو وہ صرف اس نے ایم بی بی ایس نہیں کیا ہوتا، اس نے کوئی اسپیشلائزیشن بھی کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ جو ہے اس پروفیشن میں آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ہالی کوالیفائڈ صرف وہ نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جو ہے وہ انہوں نے ٹریننگز بھی کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح کوئی پروفیسر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف بی ایڈ اور ایم ایڈ کر کے یا ایم فل کر کے ہی آپ ٹیچنگ کے پروفیشن میں نہیں آ جاتے، بلکہ وہ مختلف قسم کے شارٹ ٹرم کورسز جو ہیں اور ریفریشر کورسز جو ہیں انہوں نے کیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروفیشن کو انہانس کرتے ہیں۔ ہالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، انہوں نے لانگ جو ہے وہ ٹریننگ کی ہوتی ہے، وہ بے شک 2 ایئرس کی ہو، 3 ایئرس کی ہو، یا شارٹ ٹرم ٹریننگ بھی جو ان کی ہوتی ہے وہ جو ہے 3 منتھ سے لے کر 6 منتھ تک ہوتی ہے۔ جبکہ جب کوئی آکوپیشن ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے پرسن جتنے بھی اڈاپٹ کرتے ہیں آکوپیشن، تو وہ جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک کی ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کی ہوتی۔ پروفیشن میں جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کی ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ آکوپیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو پرسن ہوتے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے پیشے اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ یا تو میٹرک ہوتے ہیں یا ایف اے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی انہوں نے ایجوکیشن جو ہے وہ لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جب ارلی ایج میں تھا تو کیا ہوتا تھے؟ ٹیچر جو ہوتے تھے وہ میٹرک کرنے کے بعد، پی ٹی سی کرنے کے بعد، یا ایف اے کرنے کے بعد، سی ٹی کرنے کے بعد جو تھا وہ ٹیچنگ کا جو آکیوپیشن ہے وہ اپناتے تھے۔ یہاں پر وہ ٹیچنگ کا پروفیشن نہیں اپناتے تھے، وہ یہاں پر ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ اس لیے نہیں اپناتے تھے کیونکہ وہ ہالی کوالیفائڈ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب آکیوپیشن ہم اپنائیں گے تو اس میں جو ایجوکیشن ہوگی وہ کم ہوگی، وہ یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ اب تو خیر جو ہے ایجوکیشن کا کرائٹیریا وہ بھی کافی حد تک بدل گیا ہے۔ اب تو جو پرائمری جو ہے ٹیچر، اس کو بھی وہ بھی ایم فل اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے سبجیکٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں پرانے وقتوں کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ میٹرک اور ایف اے کے بعد جو تھا ٹیچر جو تھے وہ بھرتی کر لیے جاتے تھے۔ اسی طرح جو میڈیکل کے شعبے کی اگر میں بات کروں تو میٹرک کرنے کے بعد وہ 2-3 ایئرس کا شارٹ ٹرم کورس کرتے تھے اور وہ کیا لگ جاتے تھے؟ نرس وغیرہ لگ جاتے تھے، یا پھر وہ کوئی میڈیکل سٹور چلانے والے ہیلپر لگ جاتے تھے، ڈسپینسر لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس طرح لیبارٹری اٹینڈنٹ جو ہیں وہ لگ جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ یونیورسٹی لیول تک نہیں ہوتی تھی۔ اور ان کے جو ٹریننگ کا عرصہ ہوتا ہے وہ بھی ان کا شارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بنسبت پروفیشن کے، پروفیشن میں آپ جب بھی کوئی ٹریننگ لیتے ہو تو وہ لانگ ٹرم ٹریننگ ہوتی ہے۔ آکیوپیشن میں جب آپ کوئی ٹریننگ لیتے ہو تو وہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب آکیوپیشن میں کیا ہوتا ہے؟ آکیوپیشن میں جو ہے وہ زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا جسمانی کام ہوتا ہے، آپ کا فزیکل ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پروفیشن میں کیا ہوتا ہے؟ پروفیشن میں جب ہالی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں، لانگ ٹریننگ کے بعد آتے ہیں، ہائی ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل ہوتا ہے۔ پروفیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پلاننگ کرتے ہیں، وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹری جو ہے وہ اس ڈاکٹر کا پروفیشن ہے، کیونکہ وہ ایک جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ اس جو
ڈاکٹری کا فیلڈ ہے اس میں آیا ہے. اب وہ کیا کرے گا، اب اس کا جو کام ہے وہ ہے ڈسیزن میکنگ کا، تھیوریٹیکل کام ہے ڈاکٹر کا. اب وہ کیا کہے گا، آپ کو کوئی بیماری آتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو کیا لکھ کے دیتا ہے، کوئی پریکاشنز جو ہے وہ آپ کو وہ پرسکرائب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ جو ہے اس کا نسخہ جو ہے جو اس نے لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو لے کے جاتے ہو کسی نرس کے پاس. ٹھیک ہے، اب نرس نے کیا کیا ہے، نرس کا پروفیشن نہیں ہے، نرس کا جو ہے وہ آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے، نرس جو ہے وہ جسمانی وہاں پر اس کا فزیکل ورک ہوتا ہے، اور وہ جو ہے انجیکشن لگاتی ہے یا مریض کو وہ دوائی دیتی ہے. تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ جو ہے نرسی ساری انجام دیتی ہے. اب نرسز جو ہیں وہ مریض کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کوئی نسخہ وغیرہ وہ نہیں لکھ سکتی، کیونکہ جو نسخہ لکھنا ہے، جو تھیوریٹیکل کام کرنا ہے، جو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، وہ کس نے کرنی ہے، وہ جو ہے ڈاکٹر نے کرنی ہے. کیونکہ ڈاکٹر نے پروفیشن اپنایا ہوا ہے، اس کا جو ہے ایریا جو ہے، اس کی لیمیٹیشن جو ہے وہ زیادہ وائڈ ہے بنسبت آکوپیشن کے. اور ایک اور جو بات ہے آکوپیشن میں اور پروفیشن میں جو کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جب لوگ آکوپیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کے پیشے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو ایک پیشہ جو ہے، آکوپیشن جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کو چینج بھی کر لیتے ہیں. اب جو پروفیشن میں جتنے بھی پرسن آتے ہیں وہ اسٹرکٹلی جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ، وہ چینج نہیں کرتے. اب کوئی کسی پرسن نے ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ پروفیشن اڈاپٹ کر لیا ہے اتنی زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد، لانگ ٹرم ٹریننگ کے بعد، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ پرسن جو ہیں، یہ اپنا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی دو بیسک جو ہے ٹرمز جو ہم یوز کرتے ہیں پروفیشن اور آکوپیشن میں. ان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جی، یہاں پر جو ہے اس کورس میں ہم جو بات کریں گے پروفیشنلزم کی، وہ ہم بات کریں گے ٹیچر کے لحاظ سے، ٹیچنگ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اور ٹیچر also called a school teacher or in some context an educator. جی، کنزا کو بھی میری آواز نہیں آ رہی. جی بچوں، میری آواز نہیں آ رہی آپ تک. جی اسٹوڈینٹس، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. اب وہ کہتا ہے ای فار انرجائز. جی ہاں، ایک ٹیچر کو بھی انرجیٹک ہونا چاہیے اور اس کو اپنی جو کلاس ہے اس کو بھی انرجیٹک رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ انرجیٹک نہیں ہوتے آپ اپنے کام کو پراپر وے میں نہیں کر سکتے. آپ ڈل ہوتے ہو، آپ تھکے ہوتے ہو، تو کیا ہوتا ہے، آپ کا جو ٹیچنگ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. آپ کے اگر ایک ٹیچر ڈل ہو جائے گا نا، تو جو ہے اس کی پوری کلاس میں جو 40-50 اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی ڈل ہو جائیں گے، وہ بھی اس طرح انرجیٹک ہو کے اپنی پرفارمنس آپ کو نہیں دے سکتے. تو ٹیچر کے لیے انرجیٹک جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. اور فار ریفارمس. جی ہاں، ٹیچر جو ہے اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلاس میں جا کر جو ہے وہ پڑھائے اسٹوڈینٹس کو اور ان کی کاپیز چیک کرے اور ان کے جو ٹیسٹ چیک کرے اور اینڈ پہ رزلٹ بنا کر جی ہے اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. نہیں، اس کو اسکول میں، انسٹیٹیوشن میں، جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس کی ریفارمز کے لیے بھی کام کرنے چاہیے، اس کی ادارے کی بہتری کے لیے بھی کام کرنے چاہیے. صرف ٹیچنگ سے متعلق ہی اس کو اپنی جو ہے سروسز پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو باقی ریفارمز جو ہیں ادارے میں وہ لے کر آنے چاہیے. بعض اوقات جو ہے اس کو ڈیبیٹس کروانی چاہیے مختلف جو ہے قومی یکجہتی پہ، یا کوئی بھی اگر آپ کے کوئی بھی ایونٹس آ رہے ہیں تو اس میں بھی ٹیچر کو اپنا جو ہے رول پلے کرنا چاہیے. ساتھ والے باکس میں لکھا ہوا ہے، بڑی ہی خوبصورت انہوں نے جو ہے ٹیچر کو یہاں پر ڈیفائن کیا ہے. A great teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. جی ہاں، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹیکس اے ہینڈ کرتا ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اوپن کرتا ہے اور آپ کے دلوں کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو
جو ٹیچر آپ کے دل کو ٹچ کر جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا جو لیسن ہوتا ہے آپ پراپر طریقے سے یاد کرتے ہو، اس کو آؤٹ پٹ آپ زیادہ دیتے ہو، آپ جو ہے اس کی کلاس کو جوائن کرنے میں آپ کا بہت زیادہ دل کرتا ہے، آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہو اس ٹیچر سے، آپ اس کو ایک رول ماڈل بنا لیتے ہو، اور جو ہے اپنے آپ کو ان کے انداز میں آپ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ جو ہے اسٹوڈینٹس کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بے شک وہ اس کی کوئی سائیکو نیڈ ہو، بے شک وہ اس کا کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز ہو، یا پھر اس کو کوئی معاشرتی مسائل پیش آ رہے ہوں، تو ایک ٹیچر جو ہے ان سب کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کس کی، ٹیچر کے پروفیشنل کی، پروفیشنل کے بارے میں ابھی آپ کو پروفیشن کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اب یہاں پر کیا کرتا ہے، ایک ٹیچر جو ہے جب وہ پروفیشنل اڈاپٹ کرتا ہے تو اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس میں ہائی مورل ویلیوز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہائی مورل ویلیوز میں کیا کیا آ جائے گا، اس کو آنےسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ٹیچر آنےسٹ نہیں ہوگا، وہ فیورٹزم میں جائے گا تو کیا ہوگا، اس کی اپنی کلاس ہی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کو ہائی مورل ویلیوز اس کو ہونی چاہیے، اس کو آنےسٹ ہونا چاہیے اپنے ساتھ بھی اور اپنی پوری کلاس کے ساتھ بھی۔ جو بچہ نالائق ہے وہ اس کو نالائق ہی کنسیڈر کرنا چاہیے، جو ایوریج بچے ہیں ان کو جو ہے ایوریج بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اس طرح پالش کرنا چاہیے کہ وہ جو ہیں ایوریج بچے جو ہیں آپ کے، وہ لائق بچوں کی فہرست میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے آپ کے پاس ہائی مورل جو ہے ویلیوز کا ہونا لازمی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کلاس میں بچوں پر جو ہے وہ آپ نے روب اور دبدبا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بچوں سے پولائٹ انداز میں بات کرنی ہے، آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ ہمبل نہیں ہوتے تو اسٹوڈینٹس کو جو لرننگ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر نہیں کریں گے۔ تو جب تک اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ آپ سے اپنی لرننگ ڈیفیکلٹیز شیئر نہیں کرتے، آپ اپنے ٹیچنگ پروفیشن کو پراپر وے میں آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ مورل ویلیوز میں یہ بھی آ جائے گا کہ ایز اے مسلم ہمیں اپنے بچوں میں جو ہے وہ ایسی خصوصیات پیدا کرنی چاہیے جو کہ آگے چل کر جو ہم اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں فیوچر کے لیے، وہ نہ صرف اس قابل ہو سکیں کہ وہ اچھا جو ہے معاشرے میں فرد بن سکیں، بلکہ وہ ہے پاکستان کو جو ہے کسی نہ کسی وے میں بینیفٹ دے سکیں، پاکستان کے جی ڈی پی میں اہم رول ادا کر سکیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے، ہمیں ان کو ایک اچھا اور بہترین معاشرے کا فرد بھی بنانا ہے، ان کے کردار کی تشکیل بھی کرنی ہے۔ تو کردار کی تشکیل کب ہوگی؟ کردار کی تشکیل ہم ان کی تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ان میں مورل ویلیوز جو ہے وہ پٹ کر سکتے ہیں، اور مورل ویلیوز جو ہیں ہم ان میں تبھی پٹ کر سکتے ہیں جب وہ مورل ویلیوز ہم اپنے اندر ایز اے ٹیچر لیے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ جیسا دیکھتے ہیں پھر وہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیچر کو وہ جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے، ٹیچر کو وہ ڈس آنیسٹ دیکھیں گے، تو وہ یہی ویلیوز جو ہیں اپنے اندر بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مورل ویلیوز بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی جو ہے ٹیکنیکل کمپیٹنسی اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹیکنیکل کمپیٹنسی میں کیا آ جائے گا، ٹیکنیکل کمپیٹنسی میں آ جائے گا کہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نالج بچوں تک دینا ہے، وہ کس کس وے میں دینا ہے۔ اس میں آپ کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز آ جائیں گی، اس میں آپ نے کریکولم کو کیسے بچوں تک پہنچانا ہے، اس میں وہ آ جائے گا، اس میں آپ نے مختلف قسم کے ایویئرس کیسے یوز کرنے ہیں، اس میں یہ ساری ٹیکنیکل باتیں جو ہیں کلاس کو ہینڈل کرنے کے لیے نہ صرف آپ کے پاس یہ ٹیکنیکل کمپیٹنسی ہونی چاہیے، بلکہ آپ نے اپنے اندر جو ہے مورل ویلیوز کو بھی رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف ٹیکنیکل کمپیٹنسی ہوگی اور مورل ویلیوز نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، یہاں پر جو ہے یہ بیلنس نہیں رہے گا آپ کے میں، کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ جو ہے روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ مورل ویلیوز اور ٹیکنیکل کمپیٹنسی کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلتے تو آپ ایک بیسٹ ٹیچر نہیں بن سکتے۔
جی اب جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے یہ کیا لے کر آتا ہے، یہ چینج لے کر آتا ہے۔ چینج کس میں لے کر آتا ہے؟ چینج یہ اسٹوڈینٹس کے بیہیویئر میں لے کر آتا ہے۔ اب جو نئی جو ہے ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ہے وہ انہوں نے یہی کی ہوئی ہے، چینج ان بیہیویئر از کالڈ ایجوکیشن۔ اگر تو اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں کوئی چینج آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ جو ہے ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور اگر اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں چینج نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اب بیہیویئر میں چینج کس وے میں آئے گا؟ بیہیویئر میں چینج اس کے نالج میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، بچے کا نالج جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا، یہ چینج آیا اس کے بیہیویئر میں۔ بچہ جو ہے وہ مورل ویلیوز سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جس طرح بچہ بڑھتا جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نماز کے لیے ان اسٹیپس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کو پھر وضو کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اس کو پھر جو ہے باجماعت نماز کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، جس طرح فردر وہ بڑا ہوگا تو اس کو عید کی نماز کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، چھوٹی عید کی بھی نماز ہوتی ہے، بڑی عید کی بھی نماز ہوتی ہے، اور نماز جمعہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جس طرح وہ اور جو ہے اس میں چینجز آتی جائیں گی تو کیا ہوگا، اس کو پھر نماز جنازہ کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کے نالج میں اس کی ایج وائز، اس کی گریڈنگ وائز کیا ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ اس کے بیہیویئر میں جو چینج آتا جائے گا آن ڈیپینڈ نالج کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، مورل ویلیوز کی بنیاد پر بھی بچے کے جو ہے بیہیویئر میں چینج آتا جاتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا اتنا مفید رکن نہیں ہوتا، جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ معاشرے کی جو ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اپناتا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے بیہیویئر میں چینج آتا جاتا ہے، اور وہ معاشرے کا جو ہے ایک اہم رکن بنتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کو اپنی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچہ 6-7 ایئرس میں پہنچ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے ہمسایوں کو بھی کوئی چیز لینی دینی ہو تو وہ کیا کہتا ہے، وہ ان کو چیز دے آتا ہے، یا ان سے کوئی چیز جو ہے وہ لے آتا ہے، یا کوئی ان کو چھوٹی سی خدمات ان کے لیے اپنی پرووائڈ کرتا ہے۔ ان کو اگر جو ہے کسی شاپ سے کوئی چیز منگوانی ہو تو وہ اس بچے کے تھرو وہ منگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر وہ جو بچہ ہوتا ہے اپنی سروسز اپنے معاشرے کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بیہیویئر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جو چینجز آ رہی ہیں، جب وہ گھر تک ہی محدود تھا، آہستہ آہستہ وہ اپنی جو سروسز ہے وہ معاشرے کو پرووائڈ کر رہا ہے، بے شک وہ بہت ہی چھوٹے وے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ سروسز وہ کسی نہ کسی وے میں پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کا بیہیویئر میں چینج آتی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب وہ کہتا ہے کہ ایز اے ٹیچر 4 ماڈلز ہوتے ہیں جس کو آپ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دا ٹیچر ایز مینیجر آف انسٹرکشن، ٹھیک ہے، اب ٹیچر جو ہے وہ مینیجر کس کا ہوتا ہے، انسٹرکشن کا۔ اب انسٹرکشن کون سی ہے، ایک ٹیچر جب ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے تو مختلف قسم کی انسٹرکشن کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسٹرکشن وہ کیا ہوں گی، انسٹرکشن یہاں پر جو وہ بات کر رہا ہے تو وہ یہاں پر ٹیچنگ اسٹریٹجیز کی بات کر رہا ہے، ٹیچنگ جو ہے وہ میتھڈس کی بات کر رہا ہے۔ اب جو سب سے مین کام ہوتا ہے ٹیچر کا وہ ہوتا ہے کریکولم کو کور کروانا، ٹھیک ہے، جو نصاب ہمارا ہوتا ہے اس کو ایک ٹیچر مختلف قسم کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپنا کر تو اس نصاب کو کور کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نصاب کو کور اپ کروانے کے لیے جو مختلف قسم کی انسٹرکشن وہ استعمال کرتا ہے، جو مختلف قسم کے ٹیچنگ میتھڈ وہ استعمال کرتا ہے، اب کیا ہے، اب ان کو مینج کرنا ایک ٹیچر کو آنا چاہیے۔ اس کو ایک ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں جو ہے گریڈ 1 یا گریڈ 2 کے بچوں کو ٹیچ کر رہا ہوں تو اس کے لیے جو ہے مجھے کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں، وہ جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا جو میتھڈ یوز کرنا ہے جس سے وہ انگیج رہیں آپ کے ساتھ۔ اب ان کو انگیج کیسے کرنا ہے، آپ نے جو ہے ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے جو ہیں آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک جو ہے
وہ انگیج رہ سکتے ہیں، اور بچے اس چیز سے ایکٹیویٹی میتھڈ سے زیادہ سیکھیں گے، کیونکہ ایکٹیویٹی میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایکٹیویٹی میتھڈ میں ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے وہ صرف ایز اے گائیڈر ہوتا ہے، وہاں پر ٹیچر نے پڑھانا نہیں ہوتا بلکہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کریکولم میں۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، فار ایگزامپل گریڈ 1 کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں نے ایز اے ٹیچر جو ہے وہ میں نے ایڈیشن سکھانی ہے، ٹھیک ہے، سمپل ایڈیشن میں نے ان کو سکھانی ہے۔ اب اگر میں ان کو لیکچر میتھڈ کے ذریعے ایڈیشن سکھاؤں، ٹھیک ہے، میں بچوں سے کہوں بچوں 2+2=4 ہوتا ہے، 3+2=5 ہوتا ہے، 4+4=8 ہوتا ہے۔ اب میں کیا کر رہی ہوں، میں لیکچر میتھڈ کے ذریعے بچوں کو گریڈ 1 کے بچوں کو ٹیچ کر رہی ہوں، تو وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی۔ میں جو 2 بچے ہیں کلاس کے ان کو میں ان فرنٹ آف دا کلاس بلاتی ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس 4 پینسل ہے، اب میں 2 پینسل ایک بچے کو دے دیتی ہوں اور 2 پینسل جو ہیں وہ میں ایک بچے کو دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں کلاس کے باقی بچوں کو کہتی ہوں کہ بچوں آپ نے اونچی آواز میں ان پینسلز کو کاؤنٹ کرنا ہے، تو بچے کیا کریں گے، بچے جو ہیں ان دونوں بچوں کی پینسل کو کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4۔ اب جب وہ کاؤنٹ کر لیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی کہ بچوں جب 2 اور 2 کو ہم ایڈ کرتے ہیں، جب ہم 2 چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے مجموعہ ایسے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، بچے نے چونکہ وہ خود اس پروسیس سے گزرے ہوں گے تو وہ بچے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لرن کر لیں گے۔ اسی طرح جب ٹیچر نے کوئی بھی انسٹرکشن اپنانا ہے، کوئی بھی وے آف ٹیچنگ اپنانا ہے، تو انہوں نے ایک تو بچے کی عمر کو مد نظر رکھ کر اپنانا ہے، اور دوسرا بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی نفسیات بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو وہ ایک آپ کے لیکچر میتھڈ سے یا کوئی بھی میتھڈ جو آپ یوز کر کے جو ہے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے جو بھی وے آف انسٹرکشن اپنانا ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میرا جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ پارٹس آف پلانٹس ہے، اور میں نے گریڈ 3 کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو میں کیا کروں گی، میں اگر چھوٹا سا پودا لے جاؤں گی کلاس میں تو میں بچوں کو بتاؤں گی بچوں یہ اس کے فلاورس ہیں، اس پارٹ کو فلاورس کہتے ہیں، اس پارٹ کو پودے کے اس پارٹ کو جو ہے وہ لیوز کہتے ہیں، اس پارٹ کو جو ہے ہم سٹیم کہتے ہیں، اور اس پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، روٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کریں گے ہم، یہ یہاں پر ہم جو ہے بچے کو ان کی جو آبزرویشن ان کے سامنے ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں پودے کو اپنے سامنے، تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ٹیچنگ کریں گے ایکٹیویٹی میتھڈ یوز کر کے، تو یہ کیا ہوگا، یہ زیادہ افیکٹو ہوگا بنسبت اس کے کہ میں بچوں کو بتا دوں کہ بچوں یہ پلانٹ ہوتا ہے، اس کے پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تنا ہوتے ہیں اور جڑ ہوتا ہے۔ اب جڑ کو تو بچے دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایکچوئل پوزیشن میں بچوں کے پاس نہیں لے کر آتے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے وے آف انسٹرکشن اپنانا ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے بچوں کی عمر کے مطابق، بچوں کی نفسیات کے مطابق، اور بچوں کی جو ہے اور جو ہے ٹاپک آپ جو ٹیچ کرنے جا رہے ہو اس کے مطابق آپ نے اپنانا ہے۔ اب اگر یہی میتھڈ اگر ہم 9th-10th کے بچوں پر اپلائی کریں تو 9th-10th کے بچے جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ جو ہے لیکچر میتھڈ کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لرن کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کی عمر کو بھی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے جو ہیں انسٹرکشن جو ہیں وہ آپ نے اپنانے ہیں۔ کون کون سے انسٹرکشن ہوتے ہیں، ایک تو ہو گیا ایکٹیویٹی میتھڈ، اور جی لیکچر میتھڈ ہمارا موسٹ کامن یوز ہونے والا جو ہے وے آف انسٹرکشن ہے، اور کون سے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرنا چاہے گا میرے ساتھ؟ وے آف انسٹرکشن کون کون سے ہوتے ہیں جس کو ایک ٹیچر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے؟ جی انڈکٹیو میتھڈ ہوتے ہیں، ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوتے ہیں، ڈسکشن ہمارا میتھڈ ہوتا ہے، ڈرامیٹک میتھڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مختلف قسم کے جو میتھڈ ہیں ان کو ہم اپناتے ہوئے جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنا جو ہے لرننگ پروسیجر جو ہے اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں،
ٹھیک ہے. ٹیچر ایز کیئرنگ پرسن. اب جو ٹیچر ہوتا ہے ہمارا اس کو ایک کیئرنگ پرسن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے یا کوئی وہ جذباتی طور پر جو اس کے جذباتی طور پر ڈسٹرب ہے تو کیا کرنا چاہیے, اس کی ہمیں کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے, اس کی ہمیں کیئر بھی کرنی ہے. اب یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈینٹس میں اگر کوئی اداس ہے تو اس کا ساری کلاس کے سامنے آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے جو اسٹوڈینٹس جو اداس ہے یا کوئی جو ہے ایموشنل ڈسٹرب ہے تو آپ نے اس کو علیحدہ سے لے جا کر تو آپ نے اس کی جو پرابلمس ہے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے ہی جو فرینڈلی انداز میں آپ نے اس سے پوچھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں اگر بچے کی بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات بچے خود بھی غلطیاں کر لیتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے ہی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو آپ نے بچے کو کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہے اپنے اسٹوڈینٹس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا, اس کی جو نیگیٹو باتیں آپ نے اس کو نہیں کرنی. فار ایگزامپل بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی انک گر گئی ہے کسی اور بچے پہ, تو بچہ کیا ہوتا ہے, بچہ کی جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ یکدم جو ہے نیچے آ جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈانٹنے نہیں لگ پڑنا کہ آپ نے کیوں انک کرائی ہے, چلے جائیں صاف کریں, اس طرح کی آپ نے ان سے باتیں نہیں کرنی, بلکہ آپ نے اب وہ انک گرنے والی تھی وہ تو گر گئی نا. اب آپ نے اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بچے کو کس طرح میں موٹیویٹ کروں کہ وہ اس انک کو صاف بھی کر لے اور اس کو یہ فیل بھی نہ ہو کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس نے آپ کے لیے بچے کی جو ہے بیٹر وے میں کاؤنسلنگ کرنی ہے. جی. تھرڈ پہ وہ آ رہا ہے, وہ کہتا ہے دا ٹیچر ایز ایکسپرٹ لرنر. آپ کا جو ٹیچر ہے وہ جو ہے وہ لرنر بھی ہو, وہ صرف ایک ٹیچنگ کرنے والی مشین نہ ہو. اس کا یہ کام نہ ہو کہ صبح گیا ہے جی لیسن پڑھائے, دو چار بچوں کو پیریڈ لیے اور جی گھر آ گیا 2 بجے. نہیں, اب یہ کیا کرنا ہے, اس کو خود بھی لرن کرنا ہے, کیونکہ جدید زمانہ ہے, نئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے, نئی نئی وے آف انسٹرکشن سامنے آ رہے ہیں, نیا کریکولم ہمارے سامنے ہے. تو اس کو بیسٹ وے میں بچوں تک پہنچانے کے لیے ٹیچر کو خود بھی ایکسپرٹ لرنر ہونا پڑے گا. جب تک ٹیچر خود ایکسپرٹ لرنر نہیں ہوگا تب تک ٹیچر جو ہے اپنے حاصل کیے ہوئے نالج کو دوبارہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے کے قابل ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ ٹیچر جو ہے وہ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اب تو کوئی بھی چیز اگر کوئی بھی ٹیچر کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ گوگل کے ذریعے جو ہے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر سکتا ہے. جی. وائس ایشو آ رہا ہے حاجہ کو, تو حاجہ میری طرف سے آواز تو جا رہی ہے, فل اسپیکر ہے. جی. جو فورتھ پہ ہے دا ٹیچر ایز کلچرل اینڈ سیوک پرسن. جی ہاں, آپ کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو کلچرل بھی اس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جس معاشرے سے بلانگ کرتا ہے اسی معاشرے میں ہی اس کو ٹیچ کرنا ہے, اور اسی معاشرے کی ہی کلچرل اور سیوک ویلیوز جو ہے اپنانی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو ٹیچر ہیں جو پرائمری لیول پہ یا جو سیکنڈری لیول پہ ٹیچر ہیں, اب وہ کیا ہے, وہ ایک مسلم معاشرے کے ٹیچر ہیں. اب جو بھی وہ کلچرل اور سیوک جو ہے ویلیوز اپنائیں گے وہ کس سے ریلیٹڈ ہوں گی, وہ ان کے کلچرل اور سیوک جو ہے ویلیو سے ہی ریلیٹڈ ہوں گی. وہ کسی بھی قسم کا ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ مسلم ویلیوز کے, مسلم کلچر کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. تو ٹیچر جو ہے شوڈ بی کلچرل ویلیوز کو اس کو اپنانا چاہیے, اور اس کو اس کلچرل ویلیوز کو اسٹوڈنٹ تک پرموٹ بھی کرنا چاہیے. اب کچھ ویلیوز ہوتی ہیں ہماری ایسی کلچرل ہوتی ہیں جو کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے, یہ ہماری جو ہیں ویلیوز جو ہیں بہت ویلیویبل ہوتی ہیں, اور ان کو ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ جو کلچرل ویلیوز جو ہیں ہماری ان کو پرموٹ کرنے میں اپنا جو ہے رول پلے کرے. اب وہ کہتا ہے کہ ماڈل آف ٹیچنگ. ماڈل آف ٹیچنگ کیا کیا ہوتے ہیں, ٹیچر شوڈ بھی سوشل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے کم بولتا ہو یا اس کا جو فرینڈلی نیچر نہ ہو.
فرینڈلی نیچر نہ ہو، سوشل نہ ہو، نیگیٹو سوچتا ہو، کریٹیسائز کرتا ہو، تو اس طرح کی جو ہیں بیڈ ہیبٹس جو ہیں وہ آپ کو نہیں اپنانی. ٹھیک ہے. پرسنل، اب ایک ٹیچر کو جو ہے پرسنل بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. پرسنل اسٹرانگ کس وے میں ہونا چاہیے؟ نالج میں. ٹیچر کا جو نالج ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ جو بھی لیسن جو ہے کلاس میں ٹیچ کرنے کے لیے اس کو ہے کہ میں نے کل یہ کلاس میں جو لیسن ٹیچ کرنا ہے تو کائنڈلی ایک دفعہ ایک دن پہلے جو ہے اس لیسن کو ایک دفعہ پڑھ لے، اس لیسن سے فیملیئر ہو سکے، اس لیسن پہ اس کی پوری گرپ ہو سکے. جب تک ٹیچر کی اپنے لیسن پہ، اپنے ٹاپک پہ، اپنے سبجیکٹ پہ پوری طرح گرپ حاصل نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کر سکتا. اب جو بیہیویئر ہے ٹیچر کا وہ بھی اسٹرانگ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ایک برے کردار کے آدمی کو ہم ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ایک ٹیچر جو ہے وہ اگر دوسری طرف وہ جو ہے وہ چوریاں کر رہا ہوگا اور ایک طرف اس نے ٹیچنگ کا پروفیشن اپنایا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ کھلا تضاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کو پھر ایز اے ٹیچر جو ہے وہ نہ تو اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کریں گے، نہ ہی ہمارا جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیچرس کے لیے جو مورل ویلیوز ہم نے رکھی ہوئی ہیں، معاشرے نے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت دوسرے کے. اب اس میں کیوں اسٹرانگ ہے اتنی زیادہ؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ مستقبل کے لیے جو ہے معمار جو ہے یہ تیار کرتے ہیں، بچے جو ہیں یہ تیار کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بیسک جو ہے ایجوکیشن جو دی جاتی ہے وہ گھروں میں دی جاتی ہے. اس کے بعد جو بچے کے کردار میں، بیہیویئر میں جو چینجز لے کر آنے والا سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے. انفارمیشن پروسیس، جی ہاں، ٹیچر کو جو ہے اپنا انفارمیٹیو پروسیس جو ہے اس کو تیز رکھنا چاہیے. اس کو صرف جو ہے کریکولم پہ ہی جو ہے انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کریکولم سے ریلیٹڈ بھی اگر کوئی اس کو نالج ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو اپنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹس کے نالج میں صرف کریکولم کے نالج کا ہی اضافہ نہ ہو، اس کے میں دوسرا بھی اضافہ ہو. جی، کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے ایک ٹیچر میں؟ اب ایک ٹیچر میں جو سب سے جو ہے ایز اے پروفیشن کی اگر میں کوالٹیز کی بات کروں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. جس سبجیکٹ میں وہ بچوں کو ٹیچ کر رہا ہے اس میں جو نالج ہے اس میں اس کو کیا ہے؟ ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے نالج کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں اس کے جو سبجیکٹ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کو کلیئر ہونا لازمی ہے. اب کوئی بھی سبجیکٹ ٹیچر جب کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتا ہے تو اس کے دو قسم کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اور ایک جو ٹیچر ہے اس کو اپنے سبجیکٹ کے جنرل آبجیکٹیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور جو ہے اسپیسیفک آبجیکٹیو کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اب جنرل آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل جو ہے میں سائنس کا جو ہے سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس کے جنرل آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ جو آن دی ہول پوری بک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بچے میں سائنسی انداز فکر پیدا کرنا ہوتا ہے، بچے میں جو مختلف قسم کے ابہام ہیں ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، کائنات کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آن دی ہول پوری بک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم جنرل آبجیکٹیوز بولتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیچر کو کلیئر ہونا لازمی ہے. اور جو ہے اسپیسیفک آبجیکٹیو جو ہیں ان کا بھی کلیئر ہونا لازمی ہے. اب اسپیسیفک آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ اسپیسیفک آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں، جو ٹاپک ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے جیسا پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ میں جو ہے پارٹس آف پلانٹ جو ہے میں اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہی ہوں، تو یہاں پر جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوگا میرا وہ یہ ہوگا کہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہو سکیں پارٹس آف پلانٹس کو پڑھنے کے بعد کہ وہ جو ہے اس پودے کے مختلف حصوں کے بارے میں لکھ سکیں، پودے کے مختلف حصوں کے بارے میں ڈفرینشیٹ کر سکیں، وہ لیبل دا ڈایاگرام کر سکیں، وہ پودے کے مختلف حصوں کے افعال کو
لکھ سکیں. تو یہ کیا ہو گئے، یہ اس کے جو ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیو ہو گئے. اب ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو تب تک اپنے جو ہے سبجیکٹ پہ کمانڈ حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کو جنرل آبجیکٹیوز اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہیں ان میں مہارت حاصل نہ ہو، ان پہ پوری کمانڈ حاصل نہ ہو. جی سیکنڈ نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے دے آر اسٹوڈنٹس ناٹ ٹیچر. اب یہ کیا ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا بھی دماغ میں کیڑا جو ہے وہ گھس جاتا ہے کہ جی ہاں ہم ٹیچر ہیں، ہم نے جو بات کر دی ہے وہ حرف آخر ہے، ہمیں نالج کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے کریکولم کو کیسے پڑھانا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا لرنر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لرنر کیسے ہوگا، وہ جو ہے ٹیچر بھی تو اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے نا، کس طرح اپنے جو ہے کریکولم کو ساتھ لے کر اور بھی جو اس سے نالج ریلیٹ کرتا ہے وہ گوگل سرچ کرتا ہے یا وہ کسی اور آرٹیکل سے کسی اور بک سے جو نالج حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک لرنر ہی ہوتا ہے. اب وہ اس نالج کو کمبائن کرے گا ہمارے نصاب کے ساتھ تو کیا ہوگا، جو بچوں کا لرننگ پروسیجر ہے، جو بچوں کا لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. تو گڈ ٹیچرس جو ہیں، اگر آپ نے ایک گڈ ٹیچر بننا ہے، ایک گڈ ٹیچر کی کوالٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر لے کر آنی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹیچر جو ہے وہ نہیں سمجھنا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ہی سمجھنا ہے جس سے اینڈ تک جو ہے نالج کی ضرورت ہے. جی لو فار نالج، جس ٹیچر کو نالج سے لو ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ نہ صرف اپنے نالج میں اضافہ کرے گا بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کے بھی نالج میں اضافہ کرے گا. جب بھی ہم کوئی کلاس میں پیریڈ لینے جاتے ہیں تو کیا آدھے گھنٹے کا 35 منٹس کا پیریڈ موسٹلی ہمارا ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ 5 منٹس میں بچوں کے ساتھ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ شیئر کر لیتے ہو یا کوئی نئی جو ہے دریافت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ شیئر کر لیتے ہو، یا آپ کسی پاکستان کے کسی سٹی کے بارے میں آپ انفارمیشن شیئر کر لیتے ہو، یا آپ ارتھ کے متعلق جو ہے بچوں سے انفارمیشن شیئر کر لیتے ہو، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ بچے کے نالج میں اضافہ کر رہے ہوتے گے. پہلا نالج میں اضافہ کیسے ہوا، پہلا نالج میں اضافہ اس طرح ہوا کہ جب آپ نے اس نالج کو پڑھا تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوا، اور جب وہ آپ جا کے شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اسٹوڈنٹس کے نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسٹوڈنٹس اپنے کلاس فیلو کے ساتھ یا دوسرے سیکشن کے کلاس فیلو کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے، گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ نالج جو ہے جو آپ کا جو آپ ایک ہی ذریعہ تھے اس سے نالج جو ہے آپ کا سپریڈ ہو جائے گا. تو جو ٹیچر نالج سے جتنا زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نالج کو پھیلانے میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. نیکسٹ سلائڈس میں وہ کہتا ہے ریفلیکٹیو جو ہے پریکٹیشنر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب جو ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے، وہ ریفلیکٹ جو ٹیچر جو ہے وہ اپنی جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اسٹوڈینٹس کو، انسٹیٹیوشن کو، ایجوکیشنل سسٹم کو. اب کیا کرنا ہے، اس نے اس کو ایز اے ریفلیکٹیو لینا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ جو سروسز جو ہے میں ایز اے ٹیچر جو ہے پرووائڈ کر رہا ہوں اسٹوڈینٹس کو، معاشرے کو، انسٹیٹیوشن کو، ایجوکیشنل سسٹم کو، تو اس کا جو ہے آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے، کیا وہ واقعی جو ہے وہ بینیفٹ ثابت ہو رہی ہیں معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، قومی ترقی میں آگے جا کر اپنا رول پلے کریں گی یا نہیں کریں گی. تو جب جو ہے ٹیچر جو ہے وہ آپ اس کو سمپل وے میں کہہ لیں کہ جب وہ ہے اپنے اندر کی آواز سنتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کا ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہوگا. کیونکہ وہ اپنی جو ہے سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے اس کا ریفلیکشن دیکھنا چاہ رہا ہے. اب جب تک یہ ٹیچر جو ہے وہ ریفلیکٹیو
جو ہے اپنا نہیں دیکھے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ کہاں کہاں اس کو جو ہے مزید اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کون کون سی کمیاں جو ہیں وہ اس کی سروسز پرووائڈ کرنے میں رہ گئی ہیں، کہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس کو اس کے ٹیچنگ میتھڈ کی وجہ سے لرننگ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو یہ جب ان ساری چیزوں کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ہے سولوشن جو وہ ڈھونڈے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کا وہ اپنی چیزوں کو، اپنی سروسز کو وہ کیا کر رہے ہوگا، ایز اے ریفلیکشن کے دیکھ رہا ہوگا کہ کیا جو ہے کام جو ہے وہ میں نے کرنا ہے. اٹس سم ون ہو ایٹ ریگولر انٹرول لکس بیک ایٹ دا ورک دے ڈو. اب وہ کیا کرے گا، جو ورک وہ کر چکا ہوگا اس کی بیک پہ دیکھے گا کہ ہاں یہ میں نے کام کیا، اس سے مجھے بینیفٹ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اس سے اسٹوڈنٹس کا لرننگ لیول جو ہے وہ امپروو ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ جو میں نالج بچوں کو دے رہا ہوں کیا یہ نالج ان کی آگے والی زندگی میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کون سا رول جو ہے وہ پلے کرے گا، جو نالج میں بچوں کو دے رہا ہوں یا جو کریکولم ہے اس میں مزید کس بات کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا جب وہ جو ہے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرے گا تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھے گا. اینڈ دے ورک پروسیس اینڈ کنسیڈر ہاؤ دے کین امپروو. جی ہاں، صرف وہ دیکھے گا نہیں بلکہ ان کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرے گا، پرابلم کو سالو بھی کرے گا. اگر کہیں اس کے ٹیچنگ میتھڈ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اپنا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کا ریلیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیلدی نہیں ہے تو وہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیلدی بنانے کی کوشش کرے گا. کلاس کے انوائرمنٹ کو وہ امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کی کلاس میں ڈسپلن نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ کلاس میں ڈسپلن کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. بچوں کا جو لرننگ پروسیس ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. بچے جو رزلٹ دے رہے ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو اینڈ پہ پی ٹی ایم ہوتا ہے اس میں بھی جو ٹیچر ہے وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ بلکہ جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہیلدی انوائرمنٹ کو رکھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جب ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے ریفلیکٹ کرے گا، وہ ان کو جج کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کون کون سے جو ہیں پوائنٹ جو ہے وہ میں نے حاصل کر لیے ہیں اور کون کون سے پوائنٹ کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ سارا ریفلیکٹیو پریکٹیشنر میں آ جائے گا. انکوائرنگ ٹیچر. اب جو ہے ایک ٹیچر کو جو ہے صرف ریفلیکٹیو نہیں ہونا، اس کو انکوائری بھی کرنی ہے. اب جو ہے ایک ٹیچر جو ہے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انکوائر کرتا ہے. یہاں پر ہم جو ہے اپروچز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی اپروچ کا ایک ٹیچر جو ہے وہ انکوائر کرتا ہے. بچے سیشن جو ہے آپ کا اینڈ جو ہوگا وہ 10:30 کے بعد ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالی. تو کیا بور ہو رہے ہو کلاس میں؟ فخر نے کہا کہ کب اینڈ ہوگا سیشن. تو بچے آپ کلاسز دوسری بھی لیتے رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی وہ 2 آورس ہوتی ہے. بعض کا 2 آورس سے اوپر بھی چلی جاتی ہے، 10-15 منٹ، اور 2 آورس سے کم کبھی بھی نہیں ہوئی. تو یہ 2 آورس کی جو ہے آپ کی ٹائمنگ ہے اس سیشن کی. کیا صبح جلدی اٹھ کے ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ اچھا جی. انکوائرنگ ٹیچر میں وہ کیا کہتا ہے، دا اسٹائل اپروچ a common view of teaching effectiveness which focus on how teacher teach. جی ہاں، اب اسٹائل اپروچ میں کیا کرے گا، اسٹائل اپروچ میں جو ٹیچر کا فوکس ہوگا وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز پہ ہوگا کہ کون سا اس نے جو ہے ٹیچنگ میتھڈ اپنانا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس نے انڈکٹیو میتھڈ اپنانا ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ اپنانا ہے، لیکچر میتھڈ کے ذریعے ٹیچنگ کرنی ہے، ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے کرنی ہے، ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے کرنی ہے، اس نے گروپ ٹیچنگ کرنی ہے، انڈیویجول ٹیچنگ کرنی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے جو اپنانا ہے ٹیچر نے، یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وے آف انسٹرکشن پیچھے سے انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہیں آتا. تو یہ وے آف انسٹرکشن جو ہوتا ہے یہ ٹیچر نے خود اپنانا ہوتا ہے. The outcome approaches a common view of teaching effectiveness which focus on student result. جی ہاں،
اب ٹیچر نے کلاس میں ٹیچ کر دیا، اب اسٹوڈنٹس اس کو کیسا رسپانس دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیسا رزلٹ شو کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس میں جب ایک ٹیچر جو ہے وہ جج کرے گا اپنی کلاس کو کہ کتنا انہوں نے لرن کر لیا ہے، کتنے لرننگ کی ان کو ضرورت ہے، ان کے رزلٹ کو جب دیکھے گا، جب ایویلیویٹ کرے گا کلاس کو، جب اسیس کرے گا، جب میئرمنٹ کرے گا کلاس کی، تو یہ کیا کرے گا، یہ جو ہے کلاس کے لرننگ پروسیجر کو اسیس کر رہا ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹس کے رزلٹ ہیں وہ اس کو بتائیں گے کہ کتنا جو ہے ٹیچر نے کتنی جو ہے ڈیویشن کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا ہے۔ آؤٹ کمس میں ہم اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمس کو رزلٹ کی شیپ میں دیکھتے ہیں۔ اسٹائل اپروچ میں کیا کہتے ہیں، ٹیچر اپنے مختلف قسم کی ٹیچنگ ٹیکنیکس جو اس نے اپنائی ہوتی ہیں ان کو جو ہے اوور ویو کرے گا۔ دا انکوائری اپروچ، جی ہاں، اب یہ کیا کرے گا، اب ٹیچر نے جو نالج جو ہے دیا گیا ہے اس کو ریلیٹ کرے گا ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اسٹوڈنٹس کے جو ہے رزلٹ کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے آؤٹ کمس کے ساتھ، لرنرس آؤٹ کمس کے ساتھ، کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو تھا وہ زیادہ افیکٹو تھا اور اس سے اسٹوڈنٹس نے زیادہ لرن کیا، کون سا وے آف ٹیچنگ تھا جس سے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بڑے ریلیکس انداز میں انہوں نے جو ہے اس نالج کو اپنے اندر جو ہے انہیل کیا ہے۔ تو یہاں پر جو وہ مختلف قسم کی جو ہے ٹیچنگ میتھڈس کی افیکٹونیس کے بارے میں پڑھے گا، اور ان کا کیا رزلٹ آیا، ان دونوں کو وہ ایک فریم ورک میں بنا کر جب وہ انکوائر کرے گا تو وہ ہماری انکوائری اپروچ ہوگی۔ بچوں، واٹس ایپ جو گروپ کا لنک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کل آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ آج کچھ پرابلم کی وجہ سے جو سیل ہے وہ تھوڑا سا ہینگ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں جو ہے آپ سے واٹس ایپ کا گروپ جو ہے اس کا لنک شیئر کروں گی، جب سیشن ہم سٹارٹ کریں گے تب۔ تو گروپ میں نے ویسے بنا لیا تھا آپ کا سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ آج بس کچھ وجوہات کی بنا پر وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ کل میں آپ سے گروپ کا لنک بھی شیئر کروں گی، اور جو گروپ میں جو سلائیڈس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے یہاں سے سلائیڈس ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں وہ ٹھیک ہے، تو جو نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم واٹس ایپ گروپ میں جو ہے سلائیڈس جو ہیں وہ ہم ان سے شیئر کریں گے۔ جی، اب وہ کہتا ہے کہ کمیٹیڈ ٹیچر، اب جو کمیٹیڈ ٹیچر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اسٹرانگلی اپنے پروفیشن کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں وہی ٹیچر جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہیں یہ کمیٹیڈ ٹیچر ہیں۔ اب بعض کا جو پرسن آتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لوگ آتے ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں، تو ان میں سے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کسی اور پروفیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ وہاں پر جو ہے وہ جا نہیں سکتے کسی نہ کسی وجہ سے، تو یہ وہ کیا کرتے ہیں اینڈ پہ جو ہے ٹیچنگ جو ہے پروفیشن وہ اپنا لیتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو جب ٹیچنگ پروفیشن کو اپناتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ پرسن جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمیٹیڈ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ صرف ارن کرنے کے لیے جو ہے ٹیچنگ پروفیشنز کو اپناتے ہیں۔ تو جب وہ صرف ارن کرنے کے لیے ٹیچنگ پروفیشن کو اپناتے ہیں تو وہ اپنی سروسز جو ہے وہ بیسٹ وے میں پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو جب تک وہ اپنی سروسز بیسٹ وے میں پرووائڈ نہیں کریں گے تب تک اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں چینجز نہیں آئے گی، اور اگر اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں چینج نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے، ٹیچر کا ٹیچ کرنے کا کوئی فائدہ وہاں پر ہمیں نہیں ملتا۔ تو ایک ٹیچر جو ہے اس کو مینٹلی طور پر بھی پریپیئر ہونا چاہیے اور فزیکلی طور پر بھی اس کو پریپیئر ہونا چاہیے، جب بھی وہ کوئی جو ہے اپنا جو ہے ڈیسیژن کرے کہ میں نے واقعی ہی میں نے ٹیچنگ پروفیشن میں جانا ہے، کیا میں وہاں پر سوٹیبل ہوں گا، کیا میں اپنی بیسٹ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر جو بچوں کی جو ہے وہ بیس بن رہی ہوتی ہے، جو کہ ان کی آگے لائف میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ بچوں کی بیس کو خراب نہ کریں،
تو آپ نے بچوں کی بیس بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا بیسٹ ہی دینا ہے، وہ آپ وہ بیسٹ کی شکل میں دینا ہے جب آپ کمیٹیڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے، کمیٹیڈ آپ اس شیپ میں ہوں گے کہ آپ نے اپنے نالج کو بھی ساتھ ساتھ امپروو کرنا ہے۔ آپ نے اسٹرکٹلی، اگر آپ نے پروفیشن اپنا لیا ہے ٹیچنگ کا، تو آپ نے اس پہ اسٹرکٹلی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک وقت میں جی ہے ٹیچنگ پروفیشن اپنا لیا ہے تو بعد میں جی آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہاں میں تو اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہتا تھا، میں پھر بھی میری پوسٹنگ ہو گئی تو میں آ گیا، میں نے پی پی ایس کے تھرو جو ہے وہ پیپر دیے تو میرا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک آ گیا، میں انٹرویو دے کے تو یہاں پر جو ہے میں نے ٹیچنگ پروفیشن اپنا لیا۔ نہیں، جب آپ نے ٹیچنگ پروفیشن اپنانا ہے تو آپ نے اپنے مینٹل کو، اپنی فزیک کو بالکل ہی اس کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ تو یہ تب تک آپ ڈھالیں گے نہیں جب تک آپ کمیٹیڈ نہیں ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی جو کمٹمنٹ ہے ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل آف کمٹمنٹ کے، جب بھی آپ کمٹمنٹ کرو گے اس کے جو بیسک اصول ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے ہمارا پہلا اصول جو ہے کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ جی ہاں، ہماری جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ ہماری اسٹرانگ ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ دا ٹیچر اسٹرگلس ٹو ہیلپ each students recognize his or her potential as a valuable and effective member of society۔ جی ہاں، اب جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوگی تو وہاں پر جو ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹرگل کرے گا اسٹوڈنٹس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے اندر چھپا ہوا پوٹینشیل ہے اس کو باہر نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتیں دی گئی ہوتی ہیں۔ اب ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو نکھارنا، ٹھیک ہے، ان سے صلاحیتوں کو ابھارنا، ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا اس سے۔ فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ میتھ ان کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لاجیکل ریزننگ ان کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی اسی جو ایبلٹی ہے ان کے اندر اس کو ابھارتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے آگے جا کے انجینئرنگ میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اسی طرح کا کوئی بچہ ہے وہ پینٹنگ اچھی کر رہا ہے، وہ آرٹ میں اچھا ہے، تو اس کی اسی صلاحیتوں کو ابھارتے ہوئے مختلف قسم کے کوئز جو ہے وہ ترتیب دیتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کی جو اندر کی یہ پوٹینشیل ہے ان کے اندر، ان کو جو ہے ہم باہر جو ہے نکالتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں اور ان کو جو ہے معاشرے کا مفید رکن جو ہے وہ ہم ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ The teacher therefore works to stimulate the spirit of inquiry, the education of knowledge and understanding, and the thoughtful formulation of precious goal۔ جی ہاں، جو ٹیچر جو ہے وہ جو اس نے گولس رکھے ہوئے ہیں، جو آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اس کو بھی کلیئر ہونا لازمی ہے، اور جو اس نے آبجیکٹیوز جو ہیں، گولس جو ہیں اسٹوڈنٹ سے اس نے حاصل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹس اس نے حاصل کرنے ہیں وہ بھی ایک ٹیچر کو جو ہے وہ کلیئر ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر جو ہے ایز اے گائیڈر جو ہے اپنی سروسز وہ یہاں پر پرووائڈ کرے گا۔ کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن۔ اچھا، the education profession is visited by the public with a trust and responsibilities requiring the highest ideal of profession services۔ جی ہاں، اب جب آپ نے ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ جانا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، معاشرہ بھی آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ توقع رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں جو ہے، معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ توقع رکھ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے بچوں کو ٹیچ کریں گے تو وہ بھی آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ ایک اور ہی انداز میں کرنے لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے لیے ایک ایز اے گائیڈر کے کام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک کاؤنسلر کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس پروفیشن کے ساتھ وہ آنیسٹ ہونی چاہیے، وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔
جی مورل ایجنٹ کیا، اب ٹیچر میں کیا ہے، پروفیشنل تو ہم نے چیزیں دیکھ لی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ مورل جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ایک میں ہونی چاہیے۔ رول آف اے ٹیچر ایز اے مورل ایجوکیٹر، جی ہاں ٹیچر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گا ایز اے مورل ایجوکیٹر، کیا وہ کیا کرے گا، اسٹوڈینٹس میں جو ہے وہ اچھی مورل ویلیوز لے کر آئے گا، اسٹوڈینٹس کو سچ بولنا سکھائے گا، اسٹوڈینٹس کو ایماندار ہونا سکھائے گا، اسٹوڈینٹس کو قابل بھروسہ ہونا سکھائے گا، اسٹوڈینٹس کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کیسا جو ہیلدی ریلیشن رکھنا ہے، آپ نے اپنے کلاس فیلو کی نیگیٹو باتوں کو کیسے اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مورل ویلیوز لے کر آئے گا یہ ٹیچر ہی اپنی کلاس میں لے کر آئے گا۔ ٹیچر رول ماڈل ہو سیٹ گڈ ایگزامپل، جی ہاں جب تک ٹیچر خود ایک اچھی ایگزامپل نہیں ہوگا تو وہ اپنے کلاس میں اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اچھی ایگزامپل نہیں لا سکے گا۔ اچھی ایگزامپل کا ہونا کیا ہے کہ وہ بچے کے سامنے ایک رول ماڈل کا جو ہے رول ماڈل کے طور پر جو ہے اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب رول ماڈل کیا ہوتا ہے، رول ماڈل میں جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کی اچھی عادات کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ٹیچر کا کیا ہے، ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے گڈ ایگزامپل جو ہے وہ قائم کرے، وہ ٹیچر کا جو ہے اپنے کولیگس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی وہ اچھا رکھے اور ہیلدی رکھے اپنا، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہیلدی انوائرمنٹ میں رہ سکے۔ ٹیچر کا جو ہے اپنی پرنسپل کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، ٹیچر کو جو ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹیچر کو جو ہے ڈانٹنا نہیں چاہیے اسٹوڈنٹس کو۔ تو اس طرح کی جو اچھی گڈ ایگزامپلس ہیں وہ ٹیچر نے رکھنی ہے ایز اے رول ماڈل اسٹوڈنٹس کے سامنے۔ جی اب ٹیچر جو ہے وہ کونسلر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو نصاب ہے وہ انہوں نے جو ہے کنورٹ کر دیا اسٹوڈنٹس تک، ٹھیک ہے، ٹیچر کا ایک کام ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو ان کو کلینکل پرابلمس جو آ رہی ہیں، ان کو نفسیاتی پرابلمس جو آ رہی ہیں، کوئی بچہ کلاس میں اگر ان کو ٹیز کر رہا ہے یا ان کو کوئی اور پرابلم آ رہی ہے، یا گھر میں ان کے والدین جو ہیں آپس میں لڑتے ہیں، یا غربت ہے، یا کوئی اور قسم کے مسئلے، ان کو اسکول آنے جانے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کنوینس کا ان کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، راستے میں بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو نفسیاتی چیزیں ہیں، کلینکل مسائل جو ہیں وہ اس میں بھی ٹیچر اپنا رول ادا کرے گا ایز اے کاؤنسلر، اور ان کی وہاں پر بھی ان کی جو ہے تربیت میں، ان کی مشکلات کو دور کرنے میں، ان کی گائیڈنس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کرے گا ایڈوائسز کے ذریعے۔ فارمنگ آ کیئرنگ انوائرمنٹ، اب ٹیچر جو ہے جو انوائرمنٹ اپنی کلاس کا رکھے گا، جو انوائرمنٹ اپنے کولیگس کے ساتھ رکھے گا، جو انوائرمنٹ اپنے پرنسپل کے ساتھ رکھے گا، جو انوائرمنٹ وہ اپنے ادر اسکول کے ٹیچر کے ساتھ رکھے گا، ٹھیک ہے، جب ٹیچر جو ہے پیپر لینے جاتے ہیں دوسرے اسکولس میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر مختلف اسکول سے ٹیچر آئے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جو وہ اپنا ریلیشن رکھے گا وہ بھی اپنا ہیلدی رکھے گا، کیئرنگ انوائرمنٹ رکھے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنا جو انوائرمنٹ ہے اپنے معاشرے کے ساتھ بھی وہ بھی ہیلدی رکھے گا، تو یہ اس کی مورل ویلیوز میں آ جائے گا۔ اگر ٹیچر جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑا کمپیٹنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے نالج پہ بھی گریپ ہے، وہ اچھا ٹیچ بھی کر رہا ہے، لیکن جب وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر جو ہے بازار میں، مارکیٹ میں یا کسی اور جگہ پہ اپنے ٹیچر کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ غلط امپیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچے جو ہیں پھر اس ٹیچر کو فالو اپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو ٹیچر جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت لہجہ رکھتے ہیں یا بہت زیادہ کلاس کو اسٹرکٹلی مینج کر کے رکھتے ہیں، یا کلاس کا ان کا ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہوتا، یا پھر کلاس میں بچوں پہ روب دبدبہ رکھتے ہیں، بچوں کو ایک آدھی لگا بھی دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچے جو ان کا پیریڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے بور ہو جاتے ہیں، بچوں کا جو مورال ہے وہ جو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جی اب
سیکنڈ لاسٹ میں وہ کہہ رہا ہے ڈیولپمنٹ سوشل اینڈ ایموشنل اسکل. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچے کی جو سوشل ہے اور جو ہے ایموشنل اسکلس اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. بچے جو ہیں ایک ایج آتی ہے بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان کے ایموشنل پہ کنٹرول کرنا بھی آپ نے ان کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے، بچہ آپ کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو آپ نے ان کی ایموشنل جو ہے ٹریننگ بھی کرنی ہے کہ کیسے اپنے غصے پر قابو پایا جائے. یا کئی بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ پڑتے ہیں، تو آپ نے جو ہے ان کی ایموشنل جو ہے اسکلس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. جی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی رول ماڈل، بچوں میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ 8612 کوڈ ہے آپ کا. پروفیشنلزم کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا میری آواز جو ہے وہ آپ تک آ رہی ہے تاکہ میں رول ماڈل کو جو ہے آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکوں؟ جی اقرا نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے یہاں پر اپنے سجیشن دے کر. وہ کہتی ہیں کہ میم آ رہی ہے. اور یہاں پر ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ یہاں پر ہم پڑھیں گے رول ماڈل کے بارے میں. ٹھیک ہے، A role model is a person who inspire and encourages us to strive for greatness. ٹھیک ہے، A role model is someone we admire and someone we aspire to be like. اچھا جی، رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل وہ ایسے جو ہے گنے چنے اشخاص ہوتے ہیں جن سے یا تو ہم ایڈمائر ہوئے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی ہمیں جو ہے انسپائر کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا رول ماڈل ہوتا ہے. اب بچے جو ہوتے ہیں چونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ذہنی لیول کم ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے ٹیچنگ میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو ایز اے رول ماڈل کے طور پر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹیچر میں جو خصوصیات ہوں گی وہ وہی انہی خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ٹیچر جو ہے وہ ہمبل ہے تو اسٹوڈینٹس بھی ہمبل ہونے کی کوشش کریں گے. اگر ٹیچر جو ہے وہ آنیسٹ ہے تو جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپنے اندر آنیسٹی لانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ٹیچر جو ہے وہ لائر ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے ان کے سامنے اپنے کولیگ سے، اپنے پرنسپل سے، تو جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی وہی جو ہیبٹس ہیں اپنے اندر جو ہے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا رول ماڈل آپ ایز اے ٹیچر بچوں کے سامنے جائیں گے تو بچے اسی چیز کو ہی فالو اپ کریں گے. کیونکہ بچے جتنا زیادہ ٹیچر کو فالو اپ کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ بعض اوقات اپنے پیرنٹس کو بھی فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بچے جو اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہی حرف آخر ہے. اب بے شک گھر میں پیرنٹس ان کو کہتے بھی رہیں کہ بچوں یہ آپ کی کلاس ٹیچر نے جو کام کروایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بچے اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. بچے کہتے ہیں نہیں جی جو ٹیچر نے کروا دیا وہ ٹھیک کروایا. کیونکہ وہ کیا ہے، ٹیچر کا جو اسٹرکچر ہے ان کے ذہن میں، ٹیچر کا جو ماڈل ہے ان کے ذہن میں وہ ہائی ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ اس لیول سے نیچے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. A child, as we know, need models and not criticism. The models a child find first in his parents and second in his teacher. جی ہاں، اب جو بچہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اتنی صحیح طریقے سے نکھر کر آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے وہ جو پہلے تو وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ایز اے ماڈل لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے ٹیچر جو ہے اس کے لیے رول ماڈل کا جو ہے رول ماڈل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو آپ نے اگر ٹیچنگ کا پروفیشن اپنانا ہے تو آپ نے جو ہے ایک اچھا رول ماڈل جو ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کی ہیبٹس کو، آپ کی مورل ویلیوز کو، آپ کے ٹیچنگ جو ہے ٹیچنگ پروفیشن کی جو اٹیچمنٹ ہے آپ کی، اس کو اڈاپٹ کریں، وہ آپ کو اپریشیٹ کریں. وہ اگر انہوں نے آپ کو ایک رول ماڈل بنایا ہے تو وہ واقعی ہی اس رول ماڈل کو فالو اپ کر کے معاشرے کا
ملک کی ترقی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے، معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے۔ جی اب یہاں پہ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہے کہ ٹیچر کو جو ہے وہ جو ہے آنےسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو فیورٹزم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی کلاس میں اگر ان کا کوئی ریلیٹیو کا بچہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو زیادہ فیورٹ اس کو جو ہے وہ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، یا اگر کوئی وہ سجیشن دیتا ہے بچہ کلاس میں تو وہ اس کو بھی غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو نمبرنگ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹیچر کے لیے جو ہے فیورٹزم جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے اس کی مورل ویلیوز کو کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی بچے آپ کی کلاس میں آتے ہیں تو آپ کو ان سے برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بچہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہاں پر آپ نے ان کی کلاس کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ آپ کے لیے وہ سب جو ہیں وہ اسٹوڈینٹس ہیں۔ آپ نے ان کو اگر کسی بنیاد پر اگر آپ نے ان کو جج کرنا ہے تو وہ آپ ان کی لرننگ آؤٹ کمس پہ جج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بچے نالائق ہیں اور یہ نالائق ہیں، لائق ہیں اور یہ نالائق ہیں۔ اور نالائق بچوں کو بھی آپ نے اس وے میں نہیں ان کو لینا کہ بالکل ہی آپ نے ان کی انسلٹ کرتے رہنا ہے یا آپ نے ان کو ڈانٹتے رہنا، نہیں، آپ نے بلکہ ان بچوں کو اس وے میں پالش کرنا ہے کہ وہ بھی ایوریج بچوں کی سر فہرست میں آ سکیں۔ اب ایک ٹیچر جو ہے اس کو آنےسٹ ہونے کے ساتھ پریکٹیکلی بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ جو ہے آپ نے اپنے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے آپ کے بچوں کے ساتھ وہ پریکٹیکل ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہیں پر اگر بچوں میں چینج لانے کی ضرورت ہے، بچوں کی جو ہے مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ نے آنےسٹلی اور بہت ہی اچھے انداز میں پریکٹیکلی جو ہے آپ نے بچوں میں یہ خوبیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی ہے۔ افیکشنیٹ، جی اب آپ نے جو اپنی افیکشن ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ جو قائم کرنی ہے، آپ نے ایک اسٹرانگ بانڈنگ جو اسٹوڈینٹس کے ساتھ رکھنی ہے، آپ نے جو ایک لویبل جو ہے چیز جو ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ رکھنی ہے، وہ آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو پیار کی، محبت کی، افیکشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس عمر میں دیا گیا پیار، محبت اور آپ کی جو توجہ ہے وہ ان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ایج میں اگر آپ بچوں کے ساتھ غصہ کریں گے، ان کو جھڑکیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، تو کیا ہوگا، بچے کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اندر صلاحیتیں ہیں، وہ بھی کہیں دب کر رہ جائیں گی۔ تو جتنا زیادہ آپ بچوں کے ساتھ لویبل ہوں گے، بچے اتنا زیادہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اتنا ہی زیادہ ان کی بانڈنگ آپ کے ساتھ اسٹرانگ ہوں گی، اتنا ہی زیادہ وہ لرن کریں گے، اور اتنا ہی زیادہ اگر انہیں کسی بھی لرن کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، کوئی ان کو کلینکل ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، تو وہ فرینکلی انداز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے، ٹیچر کو ایک گڈ لرنر ہونا چاہیے، ٹیچر کو اپنے نالج میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، اور جو وہ نالج میں اضافہ کرتا ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ پہلے جو ہم نے آبجیکٹیوز رکھتے تھے کریکولم کو پڑھانے کے، ہم ایس ایل اوز رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس لرنر آؤٹ کمز۔ اب جو ہم نے جو جدید جو ڈیفینیشن آ گئی ہے آبجیکٹیوز رکھنے کی، وہ آ گئی ہے ایل اوز، لرنر آؤٹ کمز۔ اب اس میں لرنر کون ہے، اس میں لرنر ٹیچرس بھی ہیں اور جو لرنرس ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ تو جب یہ دونوں جو ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جو ہیں، جب دونوں اکٹھے ہو کے لرن کرتے ہیں، ٹیچر جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں لرن کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر کا پڑھایا ہوا جو کریکولم ہے اس کو جو ہے لرن کرتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ جو بانڈنگ ہوگی لرننگ کی، یہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، جی ہاں، ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو اسٹوڈنٹس کی جو ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں اسٹوڈنٹس کو لرننگ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اور کس وے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو کم کر سکتا ہے۔ اس کو کلاس کے انوائرمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ہاں، کہ کہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے
مزید ضرورت ہے امپروو کرنے کی۔ جی یہاں پر جو ہے ہمارا جو فرسٹ یونٹ جو ہے وہ اینڈ اپ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 2 یونٹس جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی ہماری جو ہے میٹنگ ٹائم جو ہے جی تو باقی ہمارے رہ گئے ہیں 11 منٹ سیشن کو اینڈ ہونے میں۔ جو 16 اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے جو سیشن ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے، تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں گے جو ہے آج جو آپ نے پروفیشنلزم کے بارے میں پڑھا یونٹ نمبر فرسٹ میں، اس کے اکارڈنگ کوئی بھی کوشچن اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو کائنڈلی آپ جو ہیں وہ یہاں پر چیٹ باکس میں اس کو پٹ کر سکتے ہیں۔